مسیح میں میرے عزیزوں، آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں حاضر ہوں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور آج ہم پھر بات کر رہے ہیں روزوں کے ایام میں روزے کے حوالے ہی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز رحمت۔ آئیے مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پاس صاحب کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا۔ چلے، بہت اچھی بات ہے۔ صبح کے لیے ہاں جی، روز کا ایک سوال تو ہے ہی جو ہے، اور جس سے ہمارا نالج بھی بڑھ رہا ہے اور ہم سب برکت بھی پا رہے ہیں۔ تو آج کچھ بہن بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ بائبل کی روح سے بتا سکتے ہیں کہ پہلا روزہ کب اور کس نے رکھا تھا؟ ہاں جی، آئیے خدا ان کے کلام میں سے ایک کام کرتے ہیں، آج پہلے دعا کرتے ہیں۔ ہاں آج جی، دعا سے آغاز کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل، بلکہ اس کو ریت بناتے ہیں دعا کو، ہر پروگرام میں دعا ہی سے شروعات کریں گے۔ چلے دعا جی کرتے ہیں۔ جی جی۔ ہالےلویا۔ زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری بارگاہوں میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی پاک قربانی کے وسیلہ سے آتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ ہماری رسائی فقط تیرے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہے۔ اب ہم اے خدا بلا خوف نہ ڈر ہو کر تیری بارگاہوں میں تیرے بیٹے یسوع کے اس لازوال کفارے کے خون کو لے کر ہم آتے ہیں، اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں ایک نیا دن دیا، نئی صبح دی، اور اے خدا آج آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر تیرے کلام کی آواز کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچا سکے۔ اور آج ہم اے خدا تیرے پاک روح کو، جو ہمارا اچھا استاد ہے اور جس نے اب ڈیرا ہمارے باطنوں میں ڈال رکھا ہے، ہم اسی کی رہنمائی اور مدد کو چاہتے اور مانگتے ہیں۔ ہم دونوں بہن بھائی مل کر تیرے پاک روح کی آواز کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں، ہماری مدد کریں یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ جی آئیے خدا ان کے کلام میں سے ہم خروج کی کتاب کا 34واں باب پڑھتے ہیں۔ یہاں پر موزز وہ واحد ہستی ہے جس نے خدا ان کی اس پاک مرضی کو زمین پر روزے کی صورت میں، پہلے روزے کی صورت میں، یعنی یہ واحد وہ شخص ہے جس نے خدا ان کے حضوری میں جا کر 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، ساتھ اپنے کوئی پانی یا کوئی روٹی نہیں لے کے گیا، بلکہ خدا ان کے حضوری میں رہا، اور اس حضوری میں سے ہی خدا نے اسے ایسا صبر یا ایسی سمجھ لیجئے کہ اس کی بھوک کو مٹا دیا، اس کے کلام کے سبب سے، اس کی حضوری کے سبب سے، اس کی باتوں کے سبب سے، کہ نہ تو اسے بھوک لگی اور نہ پیاس لگی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ کسی شخص کا خدا کے حضور میں رہنا، بالکل، اور پھر بغیر کسی جسمانی خوراک کے اتنے دن سروائیو کر جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس نے پیدا کیا اس کو سب پتہ ہے، اور وہ ہمیں اس کے بغیر بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ 34واں باب ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھی۔ اب دیکھیں خدا لکھ رہا ہے، موسیٰ نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے، خدا لکھ رہا ہے۔ اور صبح تک تیار ہو جانا، اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے، اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے۔ بھیڑ بکریاں گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ اور موسیٰ نے پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراشی، اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی 2 لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ آگے آپ پڑھیں گی۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردش کش ہے، اور
تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ اس نے کہا دیکھ میں عہد باندھتا ہوں، خدا نے کہا نا کہ دیکھ میں عہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئی، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ میں تو رہتا ہے خدا ان کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبت ناک کام ہوگا۔ آمین آمین۔ ایک اور یہاں پر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 34 باب کی 29ویں آیت میں ہے، یہ میں پڑھتا ہوں۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی سینہ سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے خدا کے ساتھ ایک اچھا 40 دن کا وقت گزارا، اور اس 40 دن کے سفر میں موسیٰ نہ تو اس دوران کوئی روٹی نہ پانی اپنے ساتھ لے کے گیا، کیونکہ ایسی کوئی چیز ہمیں نظر بائبل میں نہیں آتی، اور وہ اوپر گیا اور خدا کی حضوری میں رہا، اور اس کی حضوری کے سبب سے وہ سیر بھی ہوتا رہا، حضوری کے سبب سے اسے نہ بھوک لگی اور نہ پیاس لگی۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں اس خدا کی حضوری سے جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے ڈسپلن۔ خدا انسان کے اندر ایک ڈسپلن کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ تیموتھیوس کا خط پڑھے پہلے باب کی 7ویں آیت میں، غالباً پہلا ہے یا دوسرا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے ہمیں تربیت کی روح دی ہے۔ خدا ہمیں تربیت بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کی روح کی بات کرتے ہیں یا خدا کی پریزنس کی بات کرتے ہیں یا خدا کی حضوری میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں سے جب ہم نکل کے باہر آتے ہیں تو پھر خدا ہمیں ڈسپلن کرتا ہے۔ بالکل۔ نمبر 1 ڈسپلن کرتا ہے۔ نمبر 2 جو موسیٰ کے بارے میں ایک خدا نے جیسے ابراہیم کو دوست کہا، موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے he is the humble leader in this planet۔ وہ خدا کا حلیم ترین لیڈر بنا، بالکل ٹھیک ہے؟ اور جب آپ خدا کے حضوری میں رہتے ہیں تو جس طرح کلام میں یسوع مسیح کے بارے میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع مسیح نے ایک بھیڑ کی طرح اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حوالے کر دیا کہ وہ برا جو ہے وہ ذبح کیا جائے، اور وہ بولتا بھی نہیں تھا آگے سے کچھ، مطلب وہ سمجھو کہ اپنے ٹاسک کی طرف، اپنے نشان کی طرف جو ہے وہ اس کا گول جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور اس میں کوئی بھی حال حجت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ ایسے ہی جو 40 دن موسیٰ نے خدا کی حضوری میں، 40 پہلے جب لوہیں اس نے توڑی، اور پھر 40 یہ جب خود لوہے بنا کے خدا کے پاس لے کے گیا، اور خدا نے کہا بنا کے تو تراش کے لیا، لکھوں گا میں، پھر وہ اس نے لکھی۔ اس کے بعد موسیٰ کی زندگی میں جو ڈسپلن آتا ہے، جو وہ لوگوں کو جس طریقے سے وہ ڈیل کرتا ہے، جس طریقے سے اس نے اتنی بڑی بھیڑ کو لیڈ کیا ہے، بہت مشکل دیٹ واز امیزنگ۔ بالکل، ہم چھوٹے سے خاندان کو لیڈ نہیں کر پاتے، تو پھر اس نے جیسا اس کو لیڈ کیا ہے، یہ خدا کی رہنمائی کے بغیر یا خدا کی مدد کے بغیر پاسیبل نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ خدا کی حضوری میں رہنے سے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کو ہی اچھا چلا لیں یا اپنی زندگی کو بہتر ڈسپلن کی طرف ہم راغب کر لیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ضروری ہے۔ اور جب آپ وہاں سے ڈسپلن ہو کر نکلتے ہیں، پھر آپ ماں کو ماں جان کے، بہن کو بہن جان کر، جو بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، ان سے محبت کر، ان سے پیار کر، رشتوں سے پیار کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے سے بہتر کسی کو سمجھنا، کسی کا بھار اٹھانا، گالی کے بدلے گالی نہ دینا،
یہ ڈسپلن کی زمرے میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسپلن کرتی ہیں, لیکن کہاں جا کے؟ خدا کی حضوری میں جا کے. تو موسیس نے یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھی. پھر ایک دو باتیں یہ ہو گئی, ایک ڈسپلن کیا اس نے اپنی لائف کو, پھر اس نے ہمبل بننا خدا کی حضوری میں سیکھا. نمبر 3 جو بات ہے, اس کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہو گئی. بھائی صاحب بہت اچھی گفتگو جاری ہے, لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. اچھا, تو ہم کیا اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں؟ ہاں جی. تو ابھی تک جو میں سمجھی ہوں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے روزہ رکھا اور 40 دن کا روزہ رکھا, اور وہ خدا کی حضوری میں رکھا گیا. یہی ہے نا اب تک جو سمجھے؟ تو ناظرین آپ بھی ضرور سمجھ گئے ہوں گے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیں BTL TV, اور ان دنوں میں خاص طور پر اپنی روح کو, اپنے جسم کو تیار کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ایام, جتنے بھی آپ کی زندگی میں ایام لکھے جا چکے ہیں, یہ جتنا بھی آپ کو جینا ہے, آپ ڈسپلن کے ساتھ اور خدا کی حضوری کے ساتھ ہی جیتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو.